سب سے پہلے میں درس قرآن کی ٹیم کو اور اس میں جو اس کو میزبانی کر رہے ہیں اور جو انتظام کر رہے ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات کی برکت سے یہ چند لمحات مجھے بھی مل گئے کہ میں ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے لیے کچھ دیر بیٹھوں اور یہ سعادت حاصل کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآنی شخصیات میں سے ہیں اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیثی شخصیات ہیں۔ یہ ان شخصیات میں سے ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں اور ان سے ہم نے سیکھنا ہے، اور یہ وہ نہیں ہے کہ جن پہ تنقید کی جائے یا جن پہ سوال اٹھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن گزرا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور بہت مشہور ہے، حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو شارحین حدیث نے فرمایا ہے، مظاہر حق مشکاہ شریف کا ترجمہ بھی ہے اور اس کی مختصر شرح بھی ہے، اور صاحب مظاہر حق علامہ عبدالحق محدث دہلوی کے شاگرد بھی ہیں، اور انہوں نے پھر محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ 50 سال بعد میں جو حالات پیش آنے والے ہیں ان حالات کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم سبق سیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم سوال نہیں کرتے، اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخر میں جو واقعات پیش آئیں گے ان واقعات سے ہم نے سیکھنا ہے اور ان پہ ہم نے سوالات نہیں اٹھانے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جد و جہد ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اصل میں پہلے ایک مسئلہ اجتہادیہ سے آغاز ہوا تھا، بس اوقات بات بڑھتی بڑھتی پھر آگے فسق تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن جو آغاز تھا وہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، وہ ایک ضرورت تھی۔ وہ ضرورت یہ تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ضرورت رکھی گئی کہ آپ دنیا سے جانا ہے اور ہر انسان نے جانا ہے، عمر زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے آپ کے بعد پھر دوبارہ امت میں اختلافات نہ ہوں تو اپنے قائم مقام کسی کو بنا دیا جائے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کر چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق یہ کام کر چکے تھے کہ اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا، لیکن نامزد صرف اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ امت کے مشورے سے کیا ہے، اور اس وقت امت کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع نہیں تھا، مشورہ آسان بھی تھا، اور یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شروع میں ان کو کوئی شرح صدر نہیں تھا، اور کون کس کو نامزد کیا جائے مشورے کے ساتھ، تو یہ تھا کہ رائے آئی کہ یزید، اس پہ حضرت معاویہ بالکل شرح صدر تو نہیں تھا، لیکن جب مختلف جگہوں سے رائے آئی تو پھر ان کی بھی رائے بڑھنی شروع ہوئی، اور پھر ملک شام کے علاقے میں تو ان کے حق میں رائے تو تھی، اور دوسرے علاقوں سے بھی رائے پیش کی گئی، اور پھر جب یہ بات حجاز میں پہنچی ہے تو اہل حجاز میں جو اس وقت اکابر صحابہ موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصاغر تھے، اور اس وقت وہ اکابر تھے اور صحابہ تھے، اور امت میں سب سے بہترین شخصیات وہی تھے اس وقت۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں، حضرت امام حسین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، انہوں نے انکار کیا، اور ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بے شک نامزدگی ہے اور وہ بھی مشورے سے ہے، لیکن یہاں بیٹے کو بنایا جا رہا ہے جبکہ اس سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ لوگوں کی رائے بھی ہو اور پھر بیٹے کو مقرر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ان حضرات کو شرح صدر نہیں تھا، بہت باریک سا فرق تھا ان کی رائے کا، اور ایک اجتہادی رائے تھی، اور اس وقت تک یزید کا کوئی فسق و فجور والا کوئی کردار بھی سامنے نہیں آیا تھا، اور ان حضرات نے ایسی کوئی بات اٹھائی بھی نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا بیٹا فاسق ہے یا اس کا کردار ایسا ہے یا فلاں چیز اس کی ایسی ہے اس وجہ سے نامنظور ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس سے بہتر لوگ موجود ہیں، اور خلفائے راشدین نے جس سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے
سب کے بیٹے تھے لیکن جی انہوں نے ان کو اپنے قائم مقام نہیں بنایا. یہ ایک اجتہادی سا مسئلہ تھا. صحیح لیکن بات. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید نے ابھی اس کی بیعت تام نہیں ہوئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز سے گئے ہیں تو یہاں کے لوگوں نے مکمل طور پہ ان کی بیعت نہیں کی تھی، اس لیے اس کی خلافت مکمل نہیں ہوئی تھی، نامزدگی مکمل نہیں ہوئی تھی. تو اس نے بغیر نامزدگی مکمل ہوئے اپنے احکامات جاری کرنا شروع کیے. چاہیے تو یہ تھا کہ آزادانہ رائے لیتا عالم اسلام سے، اگر عالم اسلام رائے دیتا تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے کہ فوراً احکام جاری کر دیے تو یہ متسلط بالجبروت ہو گیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 قسم کے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو المتسلط بالجبروت، جو طاقت کے زور سے حکومت پہ مسلط ہو جائے. تو رسول نے فرمایا میں نے بھی لعنت کی ہے، اللہ نے بھی لعنت کی ہے، اور ہر نبی کی لعنت دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ 6 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پہ مقبول لعنت ہے، اور ان میں سے ایک ہے جو سنت کو چھوڑنے والا ہے، اور ان 6 میں ایک وہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. اس وقت یزید میں یہ تینوں باتیں آ گئی تھی. اہل بیت کے ساتھ اس کے عزائم اچھے نہیں تھے اور اس نے جو آرڈر جاری کیا تھا وہ بیت لو اور کوئی کسی قسم کی مہلت نہیں دینی. تو یہ جو برتاؤ ہے اور پھر خلفائے راشدین اور رسول وسلم کی جو خلافت میں سنت چلتی ہوئی آ رہی تھی آزادانہ بیعت کی، اس کو چھوڑا ہے. تو 3 لعنتیں اس نے سمیٹ لی ہیں. تو یہ فسق یہاں سے شروع ہوا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر اہل کوفہ جو حضرت امام حسین کو اپنے ہاں بلانا چاہتے تھے اور امام حسین ان کے بلانے پہ تشریف بھی لے گئے تھے، تو وہاں اس موقع پہ اس نے حضرت حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے جس کو گورنر بنایا وہ ایک ظالم بھی تھا اور سفاک آدمی بھی تھا. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ واقعہ کو پڑھا جاتا ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں 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 بزرگوں نے اور بڑوں نے اور جو اس وقت موجود تھے ان حضرات نے ان کو یہی التجا کی تھی کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں. تو لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال تشریف لے کے گئے ہیں. تو دونوں کی اپنی اپنی نظر تھی. حضرت عبداللہ بن عباس کی جو نظر تھی وہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین اس وقت امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، تو لہذا یہ جو ہے یہ اس فتنے سے محفوظ رہے ہیں. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے ہیں وہ یہ دیکھ کے گئے ہیں کہ جس مشن کے لیے میں جا رہا ہوں، جس کام کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ کام اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے رسک لیا جا سکتا ہے، خطرہ جو ہے وہ مول لیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خطوط آئے تھے نا، تو امام حسین لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ایک عرصہ تک رہ چکے تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں سے تشریف لے گئے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی صورتحال اجتہادی تھی، اور حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد جو پھر یزید کے اقدامات تھے اور مدینہ منورہ میں جو پیغام آیا ہے بیعت کا وہ ایک تسلط والا انداز تھا. تو متسلط بالجبروت بن چکا تھا. اور پھر میں نے کہا کہ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خطوط بھی ہیں اور ذاتی طور پہ وہاں کے حالات کو جانتے بھی ہیں، اور وہ خطرات بھی ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے رکھے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے تھے. لیکن اس کے باوجود تشریف لے گئے کہ شاید صورتحال بہتر ہو جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا کیا چاہتے تھے؟ کرنا یہ چاہتے تھے کہ یہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا ہے، اس جہاد کے نتیجے میں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا تھا. کیونکہ جس دن جہاد کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اذن للذین یقاتلون، تو اسی کے آخر میں یہ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، نتیجہ بتا دیا گیا کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہاجرین کو اقتدار بھی عطا فرمائیں گے، تمکین بھی عطا فرمائیں گے، دین کا نفاذ بھی یہ لوگ کریں گے.
تو ایک خلافت راشدہ کا ایک نظام شاندار قائم ہو گیا تھا، اس نظام میں خلل پڑ رہا تھا اور اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی تھیں، تو یہ چاہتے تھے کہ نظام خلافت راشدہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو میں یوں کہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ آ کے خلافت راشدہ اختتام کو پہنچی، 30 سال مکمل ہوئے ہیں اور جی خلفاء اربعہ کا نام دیا جاتا ہے، جی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ نظام خلافت راشدہ کے محافظ ہیں۔ جی ان دونوں کی جو کوششیں ہے، جو صلح کی کوشش ہو یا جو جہد ہے، جو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرامن جد و جہد جس کو کہتے ہیں جو انہوں نے جی کی ہے، وہ نظام خلافت راشدہ کے تحفظ کے لیے ان حضرات نے کی ہے۔ اور پھر لیکن جو آگے جو برتاؤ کیا گیا ان کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یزید نے مقابلے میں ایک ایسے ظالم کو مقرر کر دیا، ظالم بھی تھا سفاک بھی تھا، وہ مقرر ہی اس لیے کیا ہے، اس لیے جو کچھ جی بھی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ ظلم وہ صرف کوفے تک نہیں رہے گا، اس کے آثار جو ہیں وہ یزید تک بھی پہنچیں گے۔ www.darsequran.com